آج ہم ایک واقعی ایک بڑے حساس سماجی اور شرعی مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ گفتگو ایک خاص سوال کے ارد گرد ہے جو ہمیں ملا۔ سوال یہ کہ کیا ایک بالغ سمجھدار لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر یعنی والدین کے شدید دباؤ میں ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو جائے تو کیا وہ شرعی طور پر جائز بھی ہوگا؟ بالکل یہی سوال ہے۔ تو آئیے اس سوال اور اس کے جواب کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں بنیادی شرعی اصول تو بالکل صاف بتایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک عاقلہ بالغہ لڑکی یعنی جو بالغ ہو، سمجھدار ہو، اپنا اچھا برا سمجھتی ہو، اس کے نکاح کے لیے اس کی اپنی واضح یعنی نان ایمبیگوس اجازت اور رضامندی لازمی شرط ہے۔ لازمی شرط؟ جی ہاں، اس کے بغیر نکاح شرعن منعقد ہی نہیں ہوتا، مطلب وہ لیگلی یا شرعی طور پر وجود میں ہی نہیں آتا۔ تو یہ واضح اجازت کا ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس خاص کیس کی طرف جو سوال میں بتایا گیا۔ اس کی تفصیلات تو کافی پیچیدہ لگ رہی ہیں۔ جی وہ ہے۔ ایک 20 سالہ لڑکی ہے، والدین اس کا نکاح طے کرنا چاہ رہے ہیں اس کے خالہ زاد سے جو کوئی 40-45 سال کے ہیں، اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہیں، 4 بچوں کے ساتھ۔ جی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب اچانک لڑکی کے گھر آ جاتے ہیں۔ لڑکی کو علم نہیں مگر والدین کو سب پتہ ہے۔ جی ہاں، یہیں سے وہ دباؤ والا پہلو شروع ہوتا ہے۔ جو تفصیلات جواب میں دی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ والدین نے لڑکی پر بہت ہی زیادہ غیر معمولی دباؤ ڈالا۔ کتنا دباؤ؟ یہ اصرار تقریباً آپ سوچیں ظہر کے وقت سے شروع ہوا اور اگلے دن صبح 10 بجے تک چلتا رہا۔ بس ایک ہی بات کہ تم ہاں کرو۔ ایک پورا دن تقریباً؟ یہ تو اس صورتحال میں رضامندی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہی سوال ہے۔ اور پھر اس شدید دباؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ سوال کہتا ہے کہ لڑکی تنگ آ گئی اور شاید غصے میں صرف کپڑے لانے کی اجازت دے دی، کہا کہ لے آئے۔ جی، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ اجازت کپڑوں کی تھی، نکاح کی نہیں۔ ہاں، یہ فرق اہم ہے، بہت اہم، کیونکہ آگے چل کر جب باقاعدہ نکاح کا وقت آیا، وہاں والدین بھی ہیں، نکاح خواں بھی، خالہ بھی موجود ہیں، اور لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے کیا کہا؟ بتا تو دیا تھا۔ اچھا، بتا تو دیا تھا۔ جی، اور جو تجزیہ ہمیں فراہم کیا گیا ہے اس کے مطابق لڑکی کی مراد اسی پچھلی بات سے تھی جب اس نے کپڑے لانے کا کہا تھا، اور یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلی بھی گئیں۔ تو شرعی لحاظ سے یہ الفاظ نکاح کے لیے جو واضح صریح اجازت چاہیے ہوتی ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ تو مطلب یہ جو الفاظ استعمال ہوئے، ایک تو وہ مبہم تھے اور دوسرا سیاق و سباق سے واضح ہے کہ وہ نکاح کی منظوری نہیں تھی۔ بالکل۔ اور لڑکی خود بھی یہی کہہ رہی ہے نا؟ جی، سوال میں لکھا ہے کہ وہ صاف کہتی ہے کہ میں نے نکاح کی اجازت دی ہی نہیں تھی، نہ والد کو وکیل بنایا۔ جی، اور اسے تو مہر کی رقم کا بھی نہیں پتا تھا۔ اچھا۔ اور ایک اور اہم بات، اس مبینہ نکاح کے بعد وہ جو شرعی اور قانونی لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوئے، جیسے باقاعدہ ایجاب و قبول، یعنی ایک پکش کی پیشکش اور دوسرے کی قبولیت، وہ نہیں ہوا۔ نہ رخصتی ہوئی، نہ ہی جسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں یعنی میاں بیوی کی شرعی تنہائی، وہ موقع آیا۔ یہاں تک کہ نکاح فارم بھی نہیں بنا سوال کے مطابق۔ جی ہاں، تو یہ سب چیزیں مل کر صورتحال کو واضح کرتی ہیں۔ تو ان ساری تفصیلات کی روشنی میں جو شرعی جواب اس سوال کے ساتھ دیا گیا وہ کیا کہتا ہے؟ فائنل ورڈکٹ کیا ہے؟ جواب بالکل واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر لڑکی کا بیان ان تمام باتوں کے بارے میں سچ ہے کہ اس نے صریح اجازت نہیں دی، والد کو وکیل نہیں بنایا، بعد میں بھی قولاً یا فعلاً کوئی رضامندی نہیں دکھائی، تو اس فراہم کردہ مواد کی روح سے یہ نکاح شرعن ہوا ہی نہیں۔ اٹس void، قول عدم ہے۔ یعنی گویا ہوا ہی نہیں۔ جی بالکل، اصول وہی ہے جو ہم نے شروع میں بات کی۔ عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی واضح بغیر جبر کے لی گئی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے باپ کروا رہا ہو یا کوئی اور ولی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لڑکی کی بات درست ہے جو وہ کہہ رہی ہے تو وہ شرعی طور پر بالکل آزاد ہے، صحیح، اور کہیں اور اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ یقیناً فراہم کردہ جواب یہی نتیجہ دیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ جی بالکل۔ اور اس سارے معاملے سے اور جو شرعی جواب ہمیں ملا ہے اس سے جو مرکزی نقطہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں نکاح جیسے سنجیدہ معاہدے کے لیے بالغ فرد کی، خاص طور پر لڑکی کی حقیقی، آزادانہ اور واضح رضامندی آپ سمجھیں کہ بنیاد ہے۔
اینٹ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس ماخذ سے ایک اور بہت ہی باریک لیکن اہم فرق بھی سمجھ آتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ معاشرتی دباؤ میں یا خاندان کی بات رکھنے کے لیے یا بحث سے جان چھڑانے کے لیے شادی کی تیاریوں پر، جیسے کپڑے لانے وغیرہ پر بظاہر ہاں کہہ دینا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور نکاح کے اصل عقد کے لیے جو حقیقی بغیر کسی شک و شبہ کے آزادانہ شرعی اجازت چاہیے، وہ بالکل مختلف اور ناگزیر ضرورت ہے۔ درست فرمایا آپ نے، یہ واقعہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتا ہے۔ تیاریوں پر مجبوراً مان جانا نکاح پر رضامندی نہیں ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔